اب اس کے بعد میں استاد محترم مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب اور اسرائیل صاحب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ استاد محترم مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقائے محترم، سامعین اور ناظرین، ہمارے یہاں مدرسۃ الاسلام میں 8 اپریل کو سالانہ امتحانات ختم ہوئے اور 10 اپریل کو میں چلا گیا کلکتہ۔ وہاں 2-3 دن کے بعد ہی بیمار پڑ گیا۔ اسی بیماری کی حالت ٹھیک سے کیجیے، دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ صحیح تو نہیں۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آپ شکل نہیں آگے دکھائی دے آواز آ رہی ہے لیکن ٹوپی اور پیشانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے سے کیجیے۔ ہاں اب نظر آ رہی؟ بالکل صاحب نظر آ رہے ہیں آپ۔ ٹوپی کے اوپر خاص نشانہ کیا ہے علاؤدین صاحب نے، ٹوپی دکھائی دے رہی۔ جی 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 تو وہیں بیمار ہو گیا کولکاتہ ہی میں، اور وہیں سے بہت سارے رفقا اور بزرگوں کے انتقالات وغیرہ کی انتقال کی خبریں ملتی رہیں، اور خود بھی چونکہ میں کافی بیمار تھا اس لیے اس کا اثر ظاہر ہے کہ میری طبیعت پر بھی پڑتا تھا۔ لیکن جس دن میں کلکتہ سے واپس ہوا ہوں گھر کے لیے، راستے میں مجھے اطلاع ملی کہ مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں جو کچھ کر سکتا تھا، دعا کر سکتا تھا ان کے لیے، ان کے بچوں سے تعزیتی کلمات وغیرہ وہ کیے، اور حالت میری اس روز اس لیے خراب تھی کہ تجہیز و تکفین کے بعد خود ان کے بچے ملنے کے لیے آئے۔ مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب کو تقریباً میں 44 سال سے جانتا ہوں، اور اسرائیل صاحب سے بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 37-38 سال تو ہوئے گئے ہوں گے ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب سے میری ملاقات اس روز ہوئی جس دن میں یہاں داخلے کے لیے آیا تھا، چونکہ میرے ہمدیار اور درجے میں 1 سال کے پیچھے محمد مبین صاحب تھے، جو ڈاکٹر فیضان صاحب کے اور ڈاکٹر علاؤدین صاحب کے، ڈاکٹر ایاز صاحب کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں، تو ان کے توسط سے پہلے ہی دن ملاقات ان سے ہو گئی تھی۔ مولانا نے پہلی ملاقات میں 3 نصیحتیں کی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو درسیات پر خاص توجہ دینا، کیونکہ بنیاد یہی ہے۔ خارجی مطالعے سے آدمی کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن پختگی درسیات سے آتی ہے، تو اس لیے درسیات پر خاص توجہ رہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اور نماز میں کسی بھی پہلو سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، ایک طالب علم ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایک اصلاحی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فراہی جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پڑھ رہے ہو پڑھ لو، پڑھ لینے کے بعد نظر بھی آؤ کہ تم کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو۔ یہ پہلی ملاقات میں ان کی 3 نصیحتیں تھیں، اور اس کے بعد وہ مستقل گھڑی کی دکان ان کی سرائے مل میں تھی اور اپنا گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ شاہگنج وغیرہ میں گھڑی سازی کا کام کر چکے تھے۔ اس وقت ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد المجید اصلاحی صاحب، عربی ادب کے استاد تھے، انشاء کے بھی استاد تھے۔ مولانا بشیر صاحب اکثر آیا کرتے تھے مدرسے پر، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کسی اور درجے میں جاتے تھے یا نہیں، لیکن مولانا عبد المجید اصلاحی صاحب کے درجے میں وہ بغیر کسی تکلف کے آ جاتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ مطالعہ
تمام کتابوں کا کروں اور اس کے لیے بھی کوشش کرتا رہتا تھا کہ آگے بڑھ کر کے پڑھوں. تو ابھی گھنٹی لگی تھی، ہم لوگ پہنچے تھے مولانا کے گھنٹے میں، مولانا عبد المجید اصلاحی صاحب کے گھنٹے میں. تب تک مولانا بشیر صاحب آدم کے. مولانا عبد المجید صاحب نے کہا اچھا چلو شروع کرو. تو مطالعہ تو کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر جہت سے ذہن ادھر نہیں پہنچتا یا اصل مرکز تک نہیں پہنچتا. تو میں نے پہلے ہی پڑھا، مجھے یاد ہے کہ آئینی جودا جتنا جیسے ہی اتنا پڑھا تو انہوں نے فوراً کہا ہوں. مولانا بشیر صاحب نے کہا ہوں. اب میں چپ ہو گیا. کہا پھر سے پڑھو. میں نے پھر وہی سے پڑھ دیا، آئینی جودا. پھر کہا ہوں. میں نے کہا مولانا کچھ غلطی ہوگی. انہوں نے کہا جودا یہ واحد ہے کہ مثنیٰ، پہلے یہ بتاؤ. میں نے کہا مولانا یہ تو مثنیٰ ہے. تو کہنے لگے تو ایک ہی آنکھ کیسے مثنیٰ ہو جائے گی؟ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ آئینیہ ہونا چاہیے، آئینی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ مولانا عبد المجید اصلاحی صاحب کی موجودگی میں باقاعدہ ٹوکتے رہتے تھے. کم از کم اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ان کا ادب اچھا ہے اور ان کے صرف اور نو پر بھی گرفت اچھی ہے. اس طرح وہ بار بار آتے رہتے تھے، کبھی کمرے میں بھی آ جاتے تھے، وہاں بھی کتاب کہتے تھے آج کیا پڑھ کے آؤ ذرا سناؤ. تو مولانا کا معاملہ بہت ہی شفقت کا رہا ہے ہمیشہ، اور وہ ایک بیٹے کی طرح سے مانتے اور جانتے بھی رہے ہیں. اور ہمارے اپنے آبائی وطن سے قریب ان کا آبائی وطن تھا، تو اس لیے بھی ذرا سا قربت زیادہ تھی. مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب، ان کی دکان پہ ہم لوگ جایا کرتے تھے. تو وہاں وہ جماعت اسلامی کا لٹریچر رکھتے تھے اور باقاعدہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ یہی کل نہیں ہے، اس سے جماعت کو سمجھنے میں، دین اسلام کو سمجھنے میں مدد ملے گی، لیکن جو تمہارے ہاں دارالمعلومات ہے، اصل ذخیرہ وہ ہے، اس دارالمعلومات سے تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض دفعہ وہ کچھ کتابوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اب تم لوگوں کو اطفال نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اب اوپر کی چیزیں دینیات ہیں اور سیرت ہے اور تاریخ وغیرہ کی چیزیں پڑھنی چاہیے. تو بہرحال وہ اس طرح رہنمائی بھی کرتے رہتے تھے. مولانا بشیر احمد صاحب ہم لوگوں کے طالب علمی کے زمانے کے بعد جب یہاں میں مدرس ہو کر کے آیا تو میں نے دیکھا کہ جو اساتذہ کرام مدرسے پر قیام کرتے تھے، باقاعدہ وہ سب کی سال میں اپنے ہاں ایک بار دعوت کرتے تھے اور باقاعدہ نلہ اور گھوڑا کے ساتھ ضیافت کرتے تھے. سارے اساتذہ جو مدرسے میں قیام کرتے تھے رات میں، سب کو بلاتے تھے. بعض ان اساتذہ کو بھی مدعو کرتے تھے جو وہاں قیام تو نہیں کرتے تھے لیکن سینئر اور پرانے اساتذہ میں سے تھے، جیسے مولانا ایوب صاحب اور مولانا شام الدین صاحب وغیرہ. مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب کی ایک بڑی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ وہ بڑی سازی کا کام کرنے کے باوجود بھی غیر درسی مطالعہ ان کا جو بھی رہا ہو، لیکن ان کی میز پر درسی کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب مجھے نظر آتی تھی. چنانچہ جب ان کی بینائی کمزور ہوئی اور بچوں نے دکان سنبھال لی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب میں پڑھاؤں گا. ایک بار مجھ سے بھی کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھاؤں. میں نے کہا ہاں پڑھانے کے لائق تو ہیں، اس لیے کہ جب کلاس میں آپ جاتے تھے تو جس طرح گرفت کرتے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ آپ اب بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پڑھانا چاہیں تو بہتر پڑھا سکتے ہیں. تو انہوں نے جامعہ اصلاح البنات میں درخواست دی اور وہاں درخواست منظور ہو گئی، پڑھانے لگے. اس زمانے میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک جھولا مستقل اپنے پاس رکھتے تھے اور جو کتابیں یا جو مضامین ان سے متعلق تھے وہ کتابیں اپنے جھولے میں مستقل رکھتے تھے. راستے میں کوئی مل جائے، کوئی اصلاحی مل جائے، خاص طور سے اصلاحی، وہ دیکھتے تھے کہ کس ذوق کا آدمی ہے. اس لحاظ سے وہ جہاں کہیں ان کو کھٹک ہوتی یا جہاں وہ سمجھتے تھے کہ یہاں میں سمجھانے میں کامیاب نہیں رہا یا بات میری سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آئی، تو بغیر کسی تکلف کے روڈ پر کسی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اکیلے ہوں یا بہت سارے لوگ ہوں، وہ پوچھ لیتے تھے کہ بھئی یہ آج میں نے پڑھایا لیکن یہ نقطہ اگرچہ میں نے سمجھا دیا ہے لیکن خود میں مطمئن نہیں ہوں،
یہ خاص چیز ان کے اندر تھی، اور جب تک وہ کسی کی افہام و تفہیم سے مطمئن نہیں ہوتے تھے تب تک وہ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے مستقل۔ ادھر آخری دنوں میں انہوں نے بدایت المجتہد کے ترجمے کا بیڑا اٹھایا، اور ترجمہ کرتے ہوئے ظاہر بدایہ تو ہم نے پڑھی ضرور ہے لیکن پڑھائی کبھی نہیں ہے۔ وہ خاص طور سے مولانا محمد شعیب صاحب اصلاحی قاسمی اور پھر ان کے بعد مولانا ابوالفیض اصلاحی صاحب سے اکثر پوچھتے رہتے تھے، لیکن مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب اور مجھ سے بھی وہ بدایہ میں کئی جگہوں پر پوچھتے تھے، بلکہ ترجمہ جہاں وہ کرتے تھے جو ترجمہ ان کو ٹیڑھا لگتا تھا تو کہتے تھے بھئی ذرا دیکھ لو یہ ترجمہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خاص بات ان کے اندر تھی کہ جس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے یا جس کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے تو سینئر اور جونیئر کا لحاظ کیے بغیر وہ جس سے سمجھتے تھے کہ کچھ مدد مل سکتی ہے تو ان سے بغیر کسی تکلف کے وہ پوچھتے تھے۔ ایک بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی۔ ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ گھڑی سازی کا کام جب کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، اور کئی بچے پڑھتے تھے ان میں سے ایک رضوان میرے کلاس فیلو رہے ہیں۔ رضوان کا بھی ادبی ذوق اچھا ہے، آج بھی ان کو 50 اشعار حماسہ وغیرہ کی یاد ہے رضوان کو بھی، تو باپ سے ان کو یہ وراثت میں چیز ملی ہے، یہ ذوق ملا ہے۔ تو مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بعض ایسے طلباء سے بھی ملاقات کرتے تھے اور بعض پیون وغیرہ سے جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیچارے تھوڑا پریشان ہیں، ظاہر ہے اپنی آمدنی کے لحاظ ہی سے مدد کرتے تھے لیکن مدد ضرور کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے فرائض میں ہے اور اب ہم سرامیر میں رہنے لگے ہیں تو ہم ان سارے لوگوں کے میزبان ہیں اور مہمانوں کو سہولت بہم پہنچانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو مولانا اس طرح بعض طلباء سے ملتے تھے، بعض دفعہ تو ان کو صرف نام معلوم ہوتا تھا، طالب علم سے واقف نہیں ہوتے تھے، مدرسے پہ آتے تھے تو کبھی مبین سے کبھی مجھ سے کہتے تھے کہ بھئی فلاں طالب علم ہے فلاں جگہ کا، ذرا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جب لے کر کے جاتے تھے ملاقات کرتے تھے تو اکیلے الگ بلا کر اس کو لے کے جاتے تھے، اندازہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی جیب میں ڈالتے رہے ہوں گے۔ تو قلیل آمدنی کے باوجود بھی انفاق کا جذبہ اور لوگوں کے کام آنے کا جذبہ ان کے اندر بے پناہ تھا۔ مولانا بشیر احمد صاحب کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جب تک وہ کچھ کرنے کے لائق تھے تب تک وہ اپنے تمام اہل تعلق سے ملاقات کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنی طالبات جن کے بارے میں ان کو اطلاع ہوتی تھی کہ کئی دن نہیں آئی ہیں اور معلوم کرنے پر پتہ چلتا تھا کہ وہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے بھی ان کے گھر تک پہنچ جاتے تھے۔ ہمیشہ سائیکل ہی تو چلاتے تھے لیکن وہ جمعہ کو سائیکل سے نکلتے تھے اور عام طور پر شام تک جہاں تک پہنچ پاتے تھے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، اپنے طالبات سے ملاقات کرتے ہوئے، اپنے اہل تعلق سے ملاقات کرتے ہوئے پھر وہ پہنچتے تھے توبہ، کیونکہ ان کی دوسری بیوی وہ حاجی عمر صاحب مرحوم کی غالباً بھتیجی یا بانجی تھی تو ان کے ہاں بھی وہ پہنچتے تھے۔ تو وہ جن سے متعلق ہو جاتے تھے اپنا یہ تعلق نبھانے کی ہر ممکن اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی مولانا کی تھی۔ ادھر آخری دنوں میں البتہ جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کا پہلے پیر ٹوٹ گیا تو اس کے بعد صاحب فراش ہو گئے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں لوگوں سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا اب لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ میں اب چلنے کے لائق نہیں ہوں۔ اور بھی لوگوں سے شکایت کرتے رہے ہوں گے، لیکن مجھ سے تو اکثر وہ شکایت کرتے تھے فون کر کے کہ میاں میں فون بھی نہیں لگا سکتا، کسی سے فون لگوا کر کے بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی آیا کرو، ذرا سا ملاقات تو ہو جایا کرے۔ اب دیکھ تو نہیں سکتا کیونکہ بینائی کام نہیں کر رہی ہے، لیکن کم از کم آواز سن سکتا ہوں، خیریت دے سکتا ہوں۔ تو ہم لوگ اکثر ملنے جایا کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بہت جلدی آیا کریں، جو شاید ہم لوگوں کے لیے بہت آسان نہیں تھا۔ تو یہ تھے مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب، پرانے اصلاحیوں میں سے تھے، بہت دنوں تک رہے، مدرسے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اصلاح پر بھیجیں۔ مولانا بشیر صاحب تھے، مولانا نصیب صاحب تھے،
ان لوگوں کی امیج بہت اچھی تھی اس علاقے میں، اور ان کی وجہ سے اصلاح اس علاقے میں نیک نام بھی تھا۔ اس سے قریب ہی ایک ادارے میں 3 سال مجھے رہنے کا موقع ملا، تو جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ یہاں مولانا ابو بکر اصلاحی صاحب بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ملک حبیب اللہ صاحب جماعت اسلامی سے قریب ہوئی اور پھر بعد میں امیر حلقہ ہو گئے۔ مولانا بشیر صاحب اور مولانا نصیب صاحب رہتے ہیں۔ علمی استعداد بہت اچھی ہے، نیک لوگ ہیں، نماز کے پابند ہیں، شریف لوگ ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات و مراسم ان کے ہیں۔ تو اصلاح کی امیج ان لوگوں کی وجہ سے اس علاقے میں بہت اچھی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ مجھے بھی ملا۔ تو مولانا بشیر صاحب کے سلسلے میں تو یادیں بہت ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ساری یادوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے اندر جو اوصاف اور کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، ان میں سے نمایاں اوصاف و کمالات اور خوبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مولانا بہت اچھے انسان تھے، بس ایک تھوڑی سی کمزوری تھی، وہ یہ کہ جس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے تو پھر چاہے سارے دلائل دے دیے جائیں اور ان کو مطمئن کر دیا جائے، لیکن وہ اڑ جاتے تھے تو جلدی مانتے نہیں تھے۔ بس میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں تنہا ایک آدمی ایسا تھا کہ جب میں ضد کر لیتا تھا تو چاہے وہ مطمئن ہو یا نہ، لیکن خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بعد گھریلو معاملات میں بھی مجھے دخل دینے کی ضرورت پڑی، اور میں نے کوشش کی اور ہر کوشش میں کامیاب بھی ہوا، اور ان کے باہمی اختلافات دور بھی ہوئے۔ تو بس یہ ایک تھوڑا سا پہلو ان کا کمزور تھا کہ تھوڑا ضد قسم کے تھے، لیکن باقی بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے اوصاف، بہت سارے کمالات ان کے تھے۔ وہ جماعت اسلامی کے بھی بہترین نمائندہ رہے ہیں اور مدرسۃ الاصلاح کے بھی بہترین نمائندہ رہے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کو ٹوٹ کے چاہتے تھے اور اصلاحیوں سے خاص طور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو جو ابھی جلدی ہم سے رخصت ہوئی ہیں، جن سے ملاقات تک نہیں ہو سکی ہے، اور خود مولانا بشیر صاحب اصلاحی کو بھی غریق رحمت کرے، ان کی لغزشوں سے ضرب نظر فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان کی خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ مول صاحب اگر ممکن ہو تو کچھ اسرائیل صاحب کے بارے میں بھی۔ ہاں جی۔ اسرائیل صاحب جب ہم لوگ مدرسے میں آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت ایک قاسم صاحب ہوا کرتے تھے چپراسی، شعبہ تعلیمات کے۔ مولانا عبد المجید ندوی صاحب جب یہاں سے علی گڑھ گئے، مولانا عبد المجید ندوی صاحب، تو قاسم کو بھی انہوں نے وہاں بلا لیا تھا، یا قاسم کی ضد تھی کہ میں وہاں آنا چاہتا ہوں، غربت بہت زیادہ ہے اور یہاں کی تنخواہ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تو ان کے جانے کے بعد ہی اسرائیل صاحب یہاں آ گئے۔ اور ہم لوگوں کے طالب علم کے زمانے سے لے کر ابھی ظاہر کہ بھی ان کا انتقال ہوا، اب تک وہ مدرسے میں رہے ہیں۔ اسرائیل صاحب بہت مخلص آدمی تھے، بہت محنتی آدمی تھے۔ اس بڑھاپے میں بھی دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ محنت کرتے تھے۔ انہیں جس کام پر لگا دیا جاتا تھا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ وہ شروع میں گھنٹیاں لگاتے تھے، پھر بعد میں درسگاہ عربی میں پورا ایک حصہ نیچے کا ان کے ذمہ صفائی کا لگ گیا تھا، اس کی صفائی بھی کرتے تھے۔ چھٹی ہو جاتی تھی، چلے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بیچارے آ کر کے شام تک صفائی کرتے رہتے تھے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کو گیٹ پر بھی رکھ دیا گیا تھا، جب باقاعدہ گیٹ بن گیا اور وہاں نگرانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو بیچارے وہ اس ذمہ داری کو بھی نبھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دن میں تو لوگ آتے جاتے ہی رہتے ہیں، ظہر کے بعد بھی آتے جاتے ہیں، تو دن میں بھی آرام کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا، اور رات میں بھی لوگوں کی آمد و رفت مستقل تو نہیں رہی تھی، لیکن ظاہر کبھی کبھار ہوتی تھی، تو ان کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی تھی رات میں بھی۔ اسرائیل صاحب پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے طلباء سے کم اپنا نام لکھنا سیکھ لیا تھا، تو بجائے وہ انگوٹھا لگانے کے دستخط کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ میں نے اس لیے سیکھ لیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدرسۃ الاسلام میں کوئی انگوٹھا ٹیک بھی رہتا ہے، تو وہ باقاعدہ دستخط کرنے لگے تھے۔ اسرائیل صاحب کسی بھی علمی گفتگو میں کوشش کرتے تھے کہ بہت دھیان سے سنیں، چنانچہ وہ بیٹھ جاتے تھے
ساری باتیں بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور جو کچھ وہ سمجھتے تھے بعد میں ہم لوگوں سے شیئر کرتے تھے کہ فلاں صاحب آئے تھے، درمیان میں بیٹھ کر کے فلاں فلاں باتیں کی ہیں، میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ 2-3 پوائنٹس میں بڑے آرام کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ آدمی ذہین تھے، محنتی تھے، شریف آدمی تھے، بیچارے بہت غریب تھے، بڑی غربت انہوں نے کاٹی ہے، اور اس غربت نے کبھی کسی سے انہوں نے کہا نہیں کہ میری فلاں مجبوری ہے، میری مدد کر دیجیے۔ جو لوگ جانتے تھے وہ اپنے طور پہ کرتے رہتے تھے، لیکن کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے نہ رکھیں۔ البتہ یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کی مدد کرتا تھا یا کوئی ان کا تعاون کرنا چاہتا تھا تو شکریہ کے ساتھ قبول کرتے تھے، مگر ایسے نہیں جیسے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں، کسی نے دیا تھمایا اور فون تھام لیا، بلکہ تھوڑا سا تکلف کرتے تھے اور معذرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کام تو میرا ایسے بھی چل جاتا ہے۔ دوبارہ لے تو لیتے تھے، لیکن تھوڑا سا تکلف ہوتا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مزاج ان کا مانگنے کا یا کچھ کسی سے پانے کا نہیں تھا۔ اسرائیل صاحب عام طور پر جب مدرسہ بند ہوتا تھا، چاہے کوئی بھی چھٹی ہو، تو وہ سب سے آخر میں جاتے تھے۔ عام طور سے ایسے ہوتا تھا، اللہ کی کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے گی، پہلے جانا پڑ جائے، تو وہ عام طور سے سب سے آخر میں جاتے تھے، اور سب سے پہلے مدرسے پر آتے بھی تھے۔ 1 دن 2 دن پہلے وہ آ جاتے تھے، صفائی وغیرہ کر لیتے تھے مدرسہ کھلنے سے پہلے۔ ابھی اس بڑھاپے میں بھی ان کا معاملہ یہی تھا۔ البتہ ادھر تھوڑا سا آخری عمر میں چھٹیاں وہ درمیان میں کچھ لینے لگے تھے، ورنہ پہلے تو چھٹی ہی میں جایا کرتے تھے، کبھی چھٹی نہیں لیتے تھے۔ لیکن اب وہ بچوں کی شادیاں ہیں اور دوسری ضروریات ہیں، پیچھے علاقے میں رہتے ہیں، ادھر کئی سال سے مثلاً سیلاب بھی آ رہا ہے تو کافی تباہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے درمیان میں بھی کبھی ان کو جانا پڑتا تھا۔ لیکن وہ اپنے کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا ہر کام کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے کام میں تعاون بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سارے پیون ہیں، کبھی کبھی جب وہ دیکھتے تھے کہ اپنا کام وہ ابھی نہیں کر سکے ہیں اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی مدد کر دیں، اور باقاعدہ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسرائیل صاحب بھی بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور کوشش اور خواہش ان کی یہی تھی کہ مدرسۃ الاصلاح سے وابستگی ہی میں ہماری زندگی گزرے۔ ریٹائرمنٹ کا قانون جب نافذ ہوا، بہت سارے لوگ ریٹائر کیے گئے، 1 سال یہ کافی بیمار ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا۔ بیچارے بیماری کی حالت میں وہاں گھر سے چلے آئے، لوگوں نے کہا بھائی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہنے لگے اصل میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو ریٹائر کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مدرسہ ریٹائر نہ کرے اور زندگی میری یہیں گزرے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پورا موقع ملا مدرسۃ الاسلام میں رہنے اور مدرسے کی خدمت کرنے کا، اور یہ چھٹی ہوئی تو اس چھٹی میں جب گھر گئے تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اسرائیل صاحب گھر گئے تھے تو طبیعت ان کی یہیں سے کچھ خراب تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ وہاں جا کر کے اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ بہرحال ہوا وہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو موقع دیا مدرسے میں خدمت کرنے کا، انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، مدرسے کی خوب خدمت کی۔ وہ اس لائق ہے کہ انہیں دل و جان سے یاد رکھا جائے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ استاد محترم۔